صبح 6 بجے ڈکیتی ہوتی ہے یا کوئی قتل کی واردات ہوئی تو پہلا سوال ہوتا ہے دوپہر 12 بجے کوئی واردات ہو جائے تو سوال ہوتا ہے ایس ایچ او نہیں پہنچ. شام 6 بجے کوئی واردات ہو گئی تو سوال ہوتا ہے ایس ایچ او کہاں پہ. رات 12 بجے 2 بجے کوئی واردات ہو گئی ایس ایچ او صاحب کدھر نے. جب ایس ایچ او شپ آتا ہے جس کو تھانہ ملتا ہے وہ اپنا بسترا بھی تھانے کے اندر لگاتا ہے. اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ گاڑی 24 گھنٹے گشت کرے. 24 گھنٹے کا پیٹرول کیوں نہیں دیتے؟ پولیس کی نفری کی بڑی تعداد تو افسروں کے گھر میں ہے. کسی سرکاری محکمے کا کلرک جو ہے وہ آپ کے کانسٹیبل سے زیادہ بڑی رشوت لیتا ہے اور وہ رشوت آپ فائل میں رکھ کے خود دیتے ہیں. اچھا بدر بھائی، آپ نے جو 7 سال گزارے ہیں پولیس کے ساتھ، آپ کا تجربہ کیسا رہا اور آپ کس مقصد کے لیے ان کے پاس گئے؟ دیکھیں ہم ایز اے جرنلسٹ نا ٹیبل کے اس طرف سے ہی دیکھتے ہیں صورتحال کو. تو مجھے یہ لگا تھا کہ ایک تو اپرچونٹی بھی آئی تھی. میں اس وقت ایم فل کر رہا تھا اور جرنلزم ایک لائف سٹائل ہے. آپ نے صبح، میں نوائے وقت میں تھا تب، تو ہم نے صبح اٹھنا ہے، شام کو پریس کلب چلے گئے، اس کے بعد ہم کسی 5 اسٹار میں کھانا کھا رہے ہیں، کہیں کافی پی رہے ہیں، رات پریس کلب میں. تو وہ ٹائم نہیں مل رہا تھا ریسرچ کا. اور یہ بات میں نے اپنے جوائننگ انٹرویو کے درمیان کہی کہ 3 سال کا پروجیکٹ ہمیں ملا تھا ایک، اور اس میں جرنلسٹ ہی تھے، ہم 4 جرنلسٹ تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں 3 سال بعد چلے جاؤں گا یہاں سے ریزائن کمپلیٹ کر کے، میں اپنا ایم فل کمپلیٹ کرنے آیا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ پروجیکٹ چلتا رہا، وہ ہر سال اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہے. تو 7 سال بعد پھر میں نے بڑے اچھے ماحول میں ریزائن کر دیا، کیونکہ اپنی اصل کی جانب تو ہم نے آنا تھا. اور اس دوران بھی میں رہا مختلف چینلز کے ساتھ ایز اے اسکرپٹ رائٹر. میں اپنا کنٹینیو کرتا رہا کام، اور کنٹینٹ میں نے سٹی 42 کے ساتھ، ARY 92، اس کے علاوہ مختلف چینلز کے ساتھ اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ کام کیا. تو لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ٹیبل کی دوسری طرف کی صورتحال بھی نظر آ گئی کہ اگر میں ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوں تو مجھے اپنے پیچھے نہیں نظر آ رہا تھا. میں ٹیبل کے اس طرف آیا تو مجھے اس طرف کے بھی سامنے بیک نظر آئی اور مجھے ادھر کے مسائل بھی نظر آئے. تو محکمے کو میں بڑی اچھی طرح سمجھ لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کو 2 4 6 ماہ سال کم از کم اب جس بیٹ میں ہے وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ اندر کی اصل صورتحال. آپ نے ان 7 سالوں میں کیا دیکھا اس پولیس کے جو ہمارا سسٹم ہے؟ ہم تو عام پبلک ہے پولیس کو کرپٹ سمجھتی ہے. میں جب میں پولیس کے ساتھ میرا یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو میں بھی یہی سمجھتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بڑے تنگ ہیں پولیس سے، لوگ بڑے مشکلات کا شکار ہیں. میں اگر فیملی کے ساتھ اور کوئی بندہ آ کے مجھے اوے کہہ کے بات کرے گا تو میری تو ختم ہو گئی رسپیکٹ جو بھی تھی، میں جو بھی ہوں. تو لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم سارا الزام لگاتے ہیں تھانے دار پہ، کانسٹیبل پہ، سب انسپیکٹر پہ. کیوں؟ کیونکہ پبلک ڈیلنگ ان کی ہے. آپ کو، اور میں نے یہ بات کی تھی وہاں پہ ایک میٹنگ میں شروع میں نے کہا جس دن آپ کا کانسٹیبل جو مسجد کے باہر بیٹھا ہے وہ خوشحال ہو گیا، آپ کے بیچ بلڈنگ ہو جائے گی. کیونکہ اس نے لوگوں کو ملنا، اس نے بتانا ہے حالات بڑے خراب ہیں، اس نے یا ان سے پیسے پکڑنے ہیں یا رونا پٹنا ہے، یا اس نے بتانا ہے تنخواہ نہیں بڑی کم ہے. تو اس کو بہتر کر لیں، اس کے حالات ٹھیک کر لیں. اسی طرح اب ہمارا بھی یہ ہوتا تھا کہ جی فلاں جگہ گئے تو ایس ایچ او کیوں نہیں بیٹھا ہوا، وہ دفتر نہیں آ رہا، وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے، جی وہ گشت کہہ دیتے ہیں گشت پہ گیا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بڑی چیزیں تھیں. سر ایس ایچ او 24 گھنٹے کا ملازم ہے، تھانہ اس کی کسٹڈی میں ہے، وہ اس کو تھانے کو مانیٹر کر رہا ہے، اس کا سپروائزر ہے. صبح 6 بجے ڈکیتی ہوتی ہے یا کوئی قتل کی واردات ہوئی تو پہلا سوال ہوتا ہے ایس ایچ او کہاں پہ ہے. دوپہر 12 بجے کوئی واردات ہو جائے تو سوال ہوتا ہے ایس ایچ او نہیں پہنچا. شام 6 بجے کوئی واردات ہو گئی تو سوال ہوتا ہے ایس ایچ او کہاں پہ ہے. رات 12 بجے 2 بجے کوئی واردات ہو گئی، ایس ایچ او صاحب کدھر نے. اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ایس ایچ او، جب ایس ایچ او شپ آتا ہے جس کو تھانہ ملتا ہے وہ اپنا بسترا بھی تھانے کے اندر لگاتا ہے. وہ وردی میں سو رہا ہے، وائرلیس اس کے ساتھ پڑا ہے کہ جی کسی ٹائم بھی کال آ سکتی ہے. وہ اتنا ڈپریس ہو چکا ہے کہ وہ کام کیا کرے گا. وہ مثلا میں ٹریفک وارڈن کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یا میں اگر سارا دن دھوپ میں جون جولائی میں کھڑے ہوں اور ہم کسی کو جائز روکیں اور وہ آ کے ہمیں کہہ دے کہ جی میرا یہ چاچا جی سے بات کر لو، میری فلاں سفارش ہے، یا وہ بحث کرے میں نے تو نہیں کیا، آپ نے کب دیکھا، فلاں بھی جا رہا ہے اس کو روکو، فلاں روکو. اتنی ڈبیٹ، دھواں مٹی کے بعد آپ خود چڑچڑے ہو جائیں گے. آپ کا دل کرے گا کہ یار ہے میں یار اس کو تھپڑ لگاؤں پہلے. تو اگر وہ ہمیں نہیں لگاتے نا تو میں کہتا ہوں ان کا بہت بڑا پن ہے. اسی طرح تھانے کے اندر فنڈز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب موجودہ آئی جی نے تھانوں کی وہ ریوونیشن کی ہے، لیکن فنڈ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے کرسیاں لگا دی، آپ نے میرے ٹھیک ہے یہ اچھا کام ہے، اس کا برا کام نہیں ہے کہ کوئی تھانے میں جائے تو اس کو صوفہ ملے، اس کو اے سی مل جائے، اس کو پانی مل جائے، اس کو کافی مل جائے.
تھانے کی جو گاڑی گشت کر رہی ہے اس کا پٹرول. اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ گاڑی 24 گھنٹے گشت کرے, 24 گھنٹے کا پٹرول کیوں نہیں دیتے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایس ایچ او 24 گھنٹے ہمیں جو کوئی واردات ہو وہاں ایس ایچ او موجود ہو اور فریش حالت میں ہو. ایس ایچ او انسان نہیں ہے, وہ اتنا ڈپریس ہے اس صورتحال پہ. اس نے گشت بھی کرنی ہے, اس نے تھانے میں ٹائم بھی دینا ہے, اس نے ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے. اچھا, پھر چھٹیاں نہیں ملتی. پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت یہ ایمرجنسی ہے. کبھی اس کا جلسہ, کبھی اس کا جلوس, کبھی یہ واردات ہو گئی, کبھی یہ ہو گئی, چھٹیاں کینسل ہو گئی. پولیس والے جو ہیں انسان تو ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کانسٹیبل, میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن نہیں کرتے, رشوت نہیں لیتے, دیہڑی نہیں لگاتے, میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ایک کسی سرکاری محکمے کا کلرک جو ہے وہ آپ کے کانسٹیبل سے زیادہ بڑی رشوت لیتا ہے, اور وہ رشوت آپ فائل میں رکھ کے خود دیتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے. بدنام کانسٹیبل کیوں ہے؟ وہ روڈ پہ کھڑا ہے, اس کے پیسے لیتے وقت اس کی ویڈیو بن جائے گی, تصویر بن جائے گی, یا اچھا وہ کیا لے رہا ہے 100, 50, 200, 500, 1000. کلرک کیا لے رہا ہے؟ اے فائل تے ادوں کم ہونا ہے جدوں تسی 50,000 روپیہ رکھ دو گے, لاکھ روپیہ لگنا ہے. ٹھیک ہے, ایل ڈی اے والی سائڈ پہ چلیں تو 10 لاکھ بھی لگنے ہیں. پلادے دی یہ اپروول ادوں آئے گی, نقشہ ادوں آئے گا, 10 لاکھ لگے گا. وہ ایک اس میں یہ چھوٹی چھوٹی دیہڑی والا بدنام ہے. دوسری چیز, میں نے ایس ایچ او سے ملا, اس کی ٹیبل تھی اور اس پہ گرین کپڑا پڑا تھا. میرا کیونکہ سلام دعا بھی تھی, دوستیاں بھی ہو گئیں. میں نے کہا بڑا کمال ہے ٹیبل, انج لگ رہا ہے یہ پی ایس پی افسر بیٹھا ہے. اس نے یوں کر کے اٹھایا, اس نے کہا بدر بھائی ٹوٹا ہوا ٹیبل لایا ہوں اپنے پیسوں کا, فنڈ نہیں تھے, اور یہ نیچے اینٹوں کی رکھی ہوئی ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. کپڑا اس لیے ڈالا تھا کہ کور ہو جائے, میری ایس ایچ او شپ دا روب رہے. تو اس کنڈیشن میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, فنڈ نہیں آ رہے تھے. اب موجودہ آئی جی نے کافی فنڈ تھانوں پہ لگائے ہیں, لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے 10 گولیاں ٹریننگ میں چلائی ہیں تو یار یہ پریکٹس تو نہیں ہے. اس کو تو ڈیلی اس کی پریکٹس لائف ہونی چاہیے کہ اس نے نشانے بازی پہ کرنی ہے پریکٹس, اس کی ایکسرسائز. اب وہ بندہ ایکسرسائز کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, تھانوں کے اندر بستر لگے ہوئے ہیں, اس نے وہاں پہ رہنا ہے. اب جب آپ نے اس کو فنڈ نہیں دینا, ایک تفتیش کا اگر آپ کو 500-600 روپیہ 1000 روپیہ فنڈ ملتا ہے, سر قتل کی ایک واردات کی تفتیش پہ 50,000 بھی کم ہے. آپ نے کوئی بندہ پکڑنا ہے, آپ نے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے, آپ نے کبھی سیالکوٹ چھاپا مارے ہیں, اور ضروری نہیں ہے وہ پکڑا جائے گا. آپ لاہور سے سیالکوٹ گئے, بندہ نہیں ملا, واپس آ گئے. آپ لاہور سے اکاڑا چلے گئے, بندہ نہیں ملا, واپس آ گئے. آپ لاہور سے جناب علی بلوچستان چلے گئے, بندہ پکڑنے, بندہ نہیں ملا, واپس آ گئے. آپ نے ساری کاغذی کارروائی کی. اب اس پہ پٹرول بھی لگ رہا ہے, اس پہ جو سٹاف جا رہا ہے اس کا کھانا بھی ہے. اب پولیس کیا کرتی ہے؟ مجھے ایک انسپیکٹر سے میری بات ہوئی, اس نے کہا بدر بھائی اگر آپ اس کو رشوت کہتے ہیں تو رشوت سمجھ لیں, آپ اس کو کرپشن کہتے ہیں تو کرپشن سمجھ لیں. میرے پاس 2 ہی صورتحال ہے, یا تو میں تفتیش کو فائل کے اندر بند کر کے جان چھڑا لوں گا, یا میں مدعی کو کہوں گا کہ پہن چلو پٹرول پہ آؤ تو خرچہ چکو. میرا اگر محکمہ پیسے نہیں دے رہا اس تفتیش کے, تو میں مدعی مجھے کہہ رہا ہے جی یہ ملزم وہاں پہ موجود ہے, آپ کیوں نہیں جاتے؟ میرا پروسیجر اتنا لمبا ہے کہ مجھے وہ پیسے نہیں مل رہے, میری تنخواہ 40, 50, 60 ہزار ہے. ٹھیک ہے, کہتا میں مدعی کو کہتا ہوں یار مجھے نہ پیسے دو, یہ گاڑی جائے گی یہاں سے سیالکوٹ, 6 ملازم جائیں گے, میں چلے جاؤں گا, ڈرائیور ہوگا, گاڑی کا پٹرول آنے جانے کا, ان کے کھانے, اور اگر وہاں سٹے کرنا پڑتا تو سٹے کے پیسے, یہ پیسے دو. کہتا مدعی کیا کہتا ہے سچ انہیں لاکھ روپیہ لے لیا ہے تو کم بھی نہیں ہویا. کہتا حالانکہ وہ لاکھ روپیہ اس کے سامنے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, روٹی کھاندے رہے ہوتے. کہتا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جائیں تو ہمیں ملزم مل جائے گا, وہاں اور خرچے بھی ہو سکتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑ سکتا ہے, پھر ہمیں واپس آنا پڑا, ہو سکتا ہے اس ساری پریکٹس پہ ملزم نہ ملے, اور ہو سکتا ہے مل جائے. وہ کہتا ہے یہ پیسے مجھے بتائیں مجھے کون دے گا؟ ٹھیک ہے, یہ پیسے یا تو میں مدعی سے لوں گا یا مجھے محکمہ دے دے, یا تیسری آپشن یہ ہے کہ میں 4 جو چودھری ہیں نا جنہوں نے اپنے ملزے چھڑانے ہیں, ان میں سے 2 کو ریلیکسیشن دے دوں گا, چودھری صاحب تاڑا بندہ لے جاؤ یار, تو ساتھ میں منشی کو کہوں گا منشی چودھری کو گاڑی کے ٹائر چینج کرا لے. ٹھیک ہے, وہ گاڑی کے ٹائر محکمے کا اتنا لمبا پروسیجر ہے, نہیں چینج ہو رہے, تو میں اس کو کہوں گا یار یہ پیسے کہیں سے پکڑ کر ہم نے پیچھا کرنا ہے ملزموں کا, گاڑی تو ہماری ٹھیک ہے نہیں, اور نہیں تو مل نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو وہ یہ مسائل ہیں جس کو جب تک ہم نہیں ختم کریں گے, جب تک ہم پولیس کی نفری نہیں بڑھائیں گے. پولیس کی نفری کی بڑی تعداد تو افسروں کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, فیلڈ میں تو اتنی نفری نہیں ہے.
اب جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں اس پہ برڈن بہت زیادہ ہے, تھانوں میں کیسز بہت زیادہ ہیں, اس کو سولو کرنے کے لیے بندے کم ہیں. میں نے نا سی آئی اے کے ایک چیف تھے اب آرگنائز کرائم کے, ان سے یہ سوال پوچھ لیا. میں نے کہا سر وہی پولیس ہے, وہی تبادلے ہیں, سی آئی اے میں آتے ہیں کیس حل کرنے کا ہو جاتا ہے, تھانے میں ہوتے ہیں تو کیس کیوں نہیں حل ہوتا؟ انہوں نے مجھے کہا بدر سی آئی اے میں نا سلیکٹیو کیس ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بندے لگ جاتے ہیں, تھانے میں برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کو تفتیش کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں ملتا, آپ پھر کارروائی پوری کر رہے ہوتے ہو. تو بات یہ ہے کہ پولیس سسٹم اگر ہم نے چلانا تو سب سے اس کا یونٹ تھانہ ہی ہے, آپ کے علاقے کا پولیس اسٹیشن ہے. تبادلے بڑی سپیڈ میں ہوتے ہیں, پسند ناپسند بھی ہو جاتی ہیں. اب ایک ایس ایچ او آیا 2 مہینے بعد تبادلہ ہو گیا, اس کو علاقے کا کیا پتہ لگے گا؟ اگلا آئے گا 2 مہینے بعد, اس نے بھی چلے جانا ہے, تو اس کو تو یہی نہیں پتہ لگا یہاں کرائم پاکٹس کیا تھیں, یہاں پہ لوگ کتنے تھے, واردات کس علاقے میں ہوتی ہے, کہاں پہ نہیں ہوتی, کہاں پہ ڈکیتی کی واردات زیادہ ہے, کہاں پہ جیب کترے زیادہ ہیں. اس کو اس پہ پوری ورکنگ کا ٹائم نہیں ملا.